تمام دیکھنے اور سننے والوں کو پیار بھرا سلام۔ غزوہ بدر میں جب طاغوت اکبر ابو جہل نے اپنی صفوں میں اضطراب کی ابتدائی علامتیں دیکھیں تو چاہا کہ اس سیلاب کے سامنے ڈٹ جائیں۔ چنانچہ وہ اپنے لشکر کو للکارتا ہوا اکڑ اور تکبر کے ساتھ کہتا جا رہا تھا کہ سراقہ کی کنارہ کشی سے تمہیں پست ہمت نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ پہلے سے ساز باز کر رکھی تھی۔ تم پر عتبہ، شیبہ اور ولید کے قتل کا ہول بھی سوار نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ان لوگوں نے جلد بازی سے کام لیا تھا۔ لات و عزیٰ کی قسم ہم واپس نہ ہوں گے یہاں تک کہ انہیں رسیوں میں جکڑ لیں۔ دیکھو تمہارا کوئی آدمی ان کے کسی آدمی کو قتل نہ کرے، بلکہ انہیں پکڑو اور گرفتار کرو تاکہ ہم ان کی بری حرکت کا انہیں مزہ چکھائیں۔ لیکن اسے اس غرور کی حقیقت کا بہت جلد پتہ لگ گیا، کیونکہ چند ہی لمحے بعد مسلمانوں کے جوابی حملے کی تندی کے سامنے مشرکین کی صفیں پھٹنا شروع ہو گئیں۔ البتہ ابو جہل اب بھی اپنے گرد مشرکین کا ایک غول لیے جمع ہوا تھا۔ اس غول نے ابو جہل کے چاروں طرف تلواروں کی باڑ اور نیزوں کا جنگل قائم کر رکھا تھا، لیکن اسلامی ہجوم کی آندھی نے اس باڑ کو بھی بکھیر دیا اور اس جنگل کو بھی اکھیڑ دیا۔ اس کے بعد یہ طاغوت اکبر دکھائی پڑا۔ مسلمانوں نے دیکھا کہ وہ ایک گھوڑے پر چکر کاٹ رہا ہے، ادھر اس کی موت دو انصاری جوانوں کے ہاتھوں اس کا خون چوسنے کی منتظر تھی۔ حضرت عبداللہ بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں جنگ بدر کے روز صف کے اندر تھا کہ اچانک مڑا تو کیا دیکھتا ہوں کہ دائیں بائیں دونوں عمر جوان ہیں۔ گویا ان کی موجودگی سے میں حیران ہو گیا کہ اتنے میں ایک نے اپنے ساتھی سے چھپا کر مجھ سے کہا، چچا جان مجھے ابو جہل کو دکھلا دیجیے۔ میں نے کہا، بھتیجے تم اسے کیا کرو گے؟ اس نے کہا، مجھے بتایا گیا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گالی دیتا ہے۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر میں نے اسے دیکھ لیا تو میرا وجود اس کے وجود سے الگ نہ ہوگا، یہاں تک کہ ہم میں جس کی موت پہلے لکھی ہے وہ مر جائے۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے اس پر تعجب ہوا۔ اتنے میں دوسرے جوان نے مجھے اشارے سے متوجہ کر کے یہی بات کہی۔ ان کا بیان ہے کہ میں نے چند ہی لمحوں بعد دیکھا کہ ابو جہل لوگوں کے درمیان چکر کاٹ رہا ہے۔ میں نے کہا، ارے دیکھتے نہیں، یہ رہا تم دونوں کا شکار جس کے بارے میں تم پوچھ رہے تھے۔ ان کا بیان ہے کہ یہ سنتے ہی وہ دونوں اپنی تلواریں لیے جھپٹ پڑے اور اسے مار کر قتل کر دیا۔ پھر پلٹ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کس نے قتل کیا ہے؟ دونوں نے کہا، میں نے قتل کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنی اپنی تلواریں پونچھ چکے ہو؟ بولے نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں کی تلواریں دیکھیں اور فرمایا، تم دونوں نے قتل کیا ہے۔ البتہ ابو جہل کا سامان معاذ بن عمر بن جمور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا گیا۔ دونوں حملہ آوروں کا نام معاذ بن عمر بن جمور رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور معوذ بن افرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ نیز ابو جہل کا سامان صرف ایک ہی آدمی کو اس لیے دیا گیا کہ بعد میں حضرت معاذ بن افرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی جنگ میں شہید ہو گئے۔ البتہ ابو جہل کی تلوار حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی گئی، کیونکہ انہی نے اس ابو جہل کا سر تن سے جدا کیا تھا۔ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ معاذ بن عمر بن جمور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتلایا کہ میں نے مشرکین کو سنا، وہ ابو جہل کے بارے میں جو گھنے درختوں جیسی نیزوں اور تلواروں کی باڑ میں تھا، کہہ رہے تھے ابو الحکم تک کسی کو رسائی نہ ہو۔ معاذ بن عمر کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ بات سنی تو اسے اپنے نشانے پر لے لیا اور اس کی سمت جمع رہا۔ جب گنجائش ملی تو میں نے حملہ کر دیا اور ایسی ضرب لگائی کہ اس کا پاؤں نصف پنڈلی سے اڑ گیا۔ واللہ جس وقت یہ پاؤں میں اس کی تشبیہ صرف اس گٹلی سے دے سکتا ہوں جو موصل کی مار پڑنے سے جھٹک کر اڑ جائے۔ ان کا بیان ہے کہ ادھر میں نے ابو جہل کو مارا اور ادھر اس کے بیٹے اکرمہ نے میرے کندھے پر تلوار چلائی، جس سے میرا ہاتھ کٹ کر میرے بازو کے چمڑے سے لٹک اور لڑائی میں مخل ہونے لگا۔ میں اسے اپنے ساتھ گھسیٹتے ہوئے سارا دن لڑا، لیکن جب وہ مجھے اذیت پہنچانے لگا تو میں نے اس پر اپنا پاؤں رکھا اور اسے زور سے کھینچ کر الگ کر دیا۔ ابو جہل کے پاس معوذ بن افرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے۔ وہ زخمی تھا، انہوں نے اسے ایسی ضرب لگائی کہ وہ وہیں ڈھیر ہو گیا، صرف سانس آتی جاتی رہی۔ اس کے بعد معوذ بن افرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہو گئے۔ جب معرکہ ختم ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کون ہے جو دیکھے کہ ابو جہل کا انجام کیا ہوا؟ اس پر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی تلاش میں بکھر گئے۔
حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے اس حالت میں پایا کہ ابھی سانس آ جا رہی تھی۔ انہوں نے اس کی گردن پر پاؤں رکھا اور سر کاٹنے کے لیے داڑھی پکڑی اور فرمایا، او اللہ کے دشمن، آخر اللہ نے تجھے رسوا کیا۔ اس نے تکبر سے کہا، مجھے کاہے کو رسوا کیا؟ کیا جس شخص کو تم لوگوں نے قتل کیا ہے اس سے بھی بلند پایا کوئی آدمی ہے؟ یا جس کو تم لوگوں نے قتل کیا ہے اس سے بھی اوپر کوئی آدمی ہے؟ پھر بولا، کاش مجھے کسانوں کے بجائے کسی اور نے قتل کیا ہوتا۔ اس کے بعد کہنے لگا، مجھے بتاؤ آج فتح کس کی ہوئی؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ اس کے بعد عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جو اس کی گردن پر پاؤں رکھ چکے تھے، کہنے لگا، او بکری کے چرواہے، تو بڑی اونچی اور مشکل جگہ پر چڑھ گیا ہے۔ واضح ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں بکریاں چرایا کرتے تھے۔ اس گفتگو کے بعد عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا سر کاٹ لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لا کر حاضر کرتے ہوئے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ اللہ کے دشمن کا سر۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 بار فرمایا، واقعی اس اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اس کے بعد فرمایا، اللہ اکبر، تمام حمد اللہ کے لیے ہے جس نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا، اپنے بندے کی مدد فرمائی اور تنہا سارے گروہوں کو شکست دی۔ پھر فرمایا، چلو مجھے اس کی لاش دکھاؤ۔ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے جا کر لاش دکھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ اس امت کا فرعون ہے۔ احمد بن اسحاق اور دیگر کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق 24 سرداران قریش کی لاشیں بدر کے ایک کچے اور اندھے کنویں میں ڈال دی گئیں۔ یہ کنواں پہلے بھی خراب اور ویران تھا، ان کی لاشیں گرنے کے بعد مزید خراب اور پلید ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ جب کسی قوم پر فتح حاصل کرتے تو اس علاقے میں 3 دن قیام فرماتے۔ بدر کے میدان میں بھی تیسرا دن ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ میری سواری پر پالان کسا جائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چل پڑے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ تھے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہمارا خیال تھا شاید آپ کسی کام سے جا رہے ہیں، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کنویں کے پاس جا کر کھڑے ہوئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو پورے نام اور نسب سمیت ایک ایک کر کے پکارنے لگے، اے فلاں بن فلاں، اے فلاں بن فلاں، کیا اب یہ بات تمہیں اچھی لگتی ہے کہ تم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کر لیتے؟ ہم نے تو اپنے رب کا کیا ہوا وعدہ سچا اور برحق پا لیا ہے، کیا تم نے بھی اپنے رب جلیل کا وعدہ برحق پایا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان بے جان لاشوں سے باتیں کر رہے ہیں جن کی روح کب کی پرواز کر چکی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میری باتوں کو تم ان سے زیادہ نہیں سن رہے۔ جب ان کی لاشیں کنویں میں ڈالی گئیں تو ان میں عتبہ بن ربیع کی لاش بھی تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بیٹے ابو حذیفہ کا چہرہ دیکھا، وہ غمگین کھڑے تھے، چہرے کا رنگ بدلا ہوا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شاید تجھے اپنے باپ کی وجہ سے غم لاحق ہے۔ وہ کہنے لگے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کی قسم ایسی کوئی بات نہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ میرا باپ بہت عقل مند اور فاضل شخص تھا، مجھے امید تھی کہ اللہ تعالیٰ اسے اسلام کی ہدایت نصیب فرمائے گا، لیکن اب میں اس کا انجام دیکھ چکا ہوں کہ وہ کفر ہی پر فوت ہوا ہے اور میری امید دم توڑ گئی ہے، میں صرف اس بنا پر غمگین ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے دعائے خیر کی اور ان کی تعریف۔ جنگ ختم ہو گئی، مسلمان غالب آ چکے اور قیدی قابو کیے جا چکے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے تجویز پیش کی گئی، اب تجارتی قافلہ بھی قابو کر لیجیے، اب اس کی حفاظت کرنے والا کوئی نہیں رہا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جو اس وقت قیدی تھے، بلند آواز سے کہا، یہ درست نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیوں؟ وہ کہنے لگے، اللہ تعالیٰ نے آپ سے 2 گروہوں میں سے ایک پر غلبے کا وعدہ فرمایا ہے اور وہ وعدہ پورا ہو چکا۔ غزوہ بدر تاریخ کی ایک سچائی ہے جسے کوئی جھٹلا نہیں سکتا۔ اسلام کا حقیقی عروج اسی غزوہ سے شروع ہوا، کیونکہ حق و باطل کے اس معرکہ میں کافروں اور مشرکوں کو شکست دینے کے بعد مسلمان محض جلا وطن اور خانمہ برباد مہاجر نہیں تھے،
بلکہ ان کے پاس ایک آزاد ریاست تھی اور وہ ایک زندہ اور آزاد قوم کی مانند مدینہ منورہ میں رہ رہے تھے۔ اللہ کریم ہم سب کو دین اسلام کی پیروی کرنے والا اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیب فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے تاکہ ایسی اسلامک انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔